ایک شہر میں اتفاقیہ چند ڈاکو گھس آئے اور آپس میں کہنے لگے، ذرا احتیاط سے کام لینا، پکڑے نہ جائیں۔ ان کے سردار نے کہا، تمام ظاہری شکل و لباس میں درویش صفت بن جاؤ، کپڑے رنگوا لو اور ہاتھ میں بڑی سی تسبیح پکڑ لو اور سبحان اللہ الحمدللہ کے سوا کوئی کلام نہ کرو۔ جہاں سے گزرو اللہ کے ذکر کی آوازیں آئیں۔ پھر سب شہر کے مہمان سرائے میں داخل ہو گئے اور رہنے لگے۔ سارے حلقہ باندھ کر بیٹھ جاتے اور سوائے اللہ کے ذکر کے کوئی بات نہ کرتے تھے۔ شہر میں مشہور ہو گیا کہ مہمان سرائے میں درویشوں کی جماعت ٹھہری ہے، سوائے ذکر اللہ کے کوئی کلام نہیں کرتے۔ شہر کے لوگ ان کی زیارت اور ملاقات کو آنے لگے اور دعائیں، ضرورتیں اور حاجتیں پیش کرنے لگے، ان کی خدمت ہونے لگی۔ ایک دن شہر کے بادشاہ نے فوج کے ہمراہ آ کر عرض کیا، درویش حضرات، آپ ہمارے گھر تشریف لائیے، زہ نصیب ہمیں بھی فیض حاصل ہوگا۔ اگر شفقت فرمائیں تو ہماری طرف سے دعوت قبول فرمائیں اور آج غریب خانہ پر تشریف لائیں۔ درویشوں نے دعوت قبول کر لی اور سب کے سب شام کو بادشاہ کے محل میں پہنچ گئے۔ بادشاہ نے خوب تواضع کی اور پھر آخر میں اپنے ایک لڑکے کو، جو فالج کا مریض تھا اور لا علاج ہو چکا تھا، ان کے سامنے کیا اور کہا، آپ اس بچے کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ اس کو شفا بخشے کہ سوائے اس کے میری کوئی اولاد نہیں۔ سب نے چپکے نہایت عاجزی اور انکساری اور گریہ وزاری سے دعا کی کہ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ ہم سب گنہگار اور کس درجے کے بد کردار ہیں، مگر تیرے بندے ہیں۔ تو نے ہمارے حال سے لوگوں کو باخبر رکھا ہے، تو نے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال رکھا ہے، اسی طرح اس لڑکے کو صحت عطا فرما دے۔ تیرا در چھوڑ کر کہاں جائیں؟ ان لوگوں نے ہم سے امید تمام کی ہے، تو ہماری عزت رکھنے والا ہے۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور اسی وقت دعا قبول ہوئی اور شہزادہ درست ہو گیا۔ بادشاہ نے انہیں بہت انعام دیا۔ اس حالت کو دیکھ کر درویش کا بھیس بدلنے والے یہ ڈاکو آپس میں کہنے لگے کہ یہ تو ہم نے محض دکھاوے کے لیے، مکر اور دھوکے کے لیے ایسی صورت بنائی اور ریاکاری کی صورت پر یہ نتیجہ برآمد ہوا۔ اگر ہم خالص اللہ کی رضا کے لیے ذکر کرنے والے سچے عابد و ذاکر ہوتے تو نہ جانے کیا نتیجہ ہوتا۔ چنانچہ انہوں نے سابقہ زندگی سے توبہ کی اور شہر سے دور ایک جگہ جا پڑے اور سب کے سب ولی کامل بنے۔ سچ ہے کہ صورت کا اثر سیرت پر بھی ہوتا ہے۔